5 طریقے جن سے ہم سٹروک کے پیشنٹس میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے، میں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی ایریا میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کی میرے ویڈیو کلپ کا ٹاپک ہے وہ 5 طریقے جن سے ہم سٹروک کے پیشنٹس میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ سٹروک ایک نہایت ہی خوفناک بیماری ہے اور اس کے خوفناک ہونے کی اچھی وجوہات ہیں۔ یہ دنیا بھر میں نمبر 1 ریزن ہے معذوری پیدا ہونے کا، وہ بھی ایڈلٹ لائف کے اندر۔ اور ہم سب نے اپنی زندگی میں سٹروک کے پیشنٹس دیکھے ہیں۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بستر کی نظر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کے لیے بھی معذور ہو جاتا ہے، اور ساری کی ساری جو ڈگنیٹی ہم نے اپنی زندگی بھر میں بنانے کی کوشش کی ہوتی ہے، وہ ڈگنیٹی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے بہت سے لوگ شاید موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ معذوری سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی یہ دیکھا کہ وہ ہر دم یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں چلتے ہاتھ پاؤں اس دنیا سے لے کے جا، اور یہ دعا کی بہت اچھی وجوہات ہیں۔ آج ہم جانیں گے وہ 5 طریقے جو کہ ایک سٹروک کے پیشنٹ کو سٹروک ہونے کے بعد بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، بہت سے سٹروک پیشنٹس ڈائبٹیز کے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں، اور بہت سی دفعہ ان کی جو بلڈ شوگرز ہوتی ہیں وہ بہت ہی پورلی کنٹرولڈ ہوتی ہیں، 300 400 500 تک جاری ہوتی ہیں۔ تو ایک بہت ہی اہم کام اس معذوری کو، اس ویکنس کو کم کرنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ان کے ڈائبٹیز کی پراپر ٹریٹمنٹ ہے۔ ان کی بلڈ شوگرز کو نارمل کے لیول تک لے کے آنا ہے، اور میں خود اپنی پریکٹس میں دیکھتا ہوں کہ بلڈ شوگرز کنٹرول کرنے سے ان کی ویکنس ایک ریمارکیبل حد تک کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب کبھی بھی ہماری بلڈ شوگر 200 سے زیادہ ہوتی ہے، 200 کے لیول سے زیادہ ہماری کڈنیز میں کیپیسٹی نہیں ہے شوگر کو واپس ایبزارب کرنے کی جسم میں، تو اس وقت ہمارے جسم کی جان جو کہ گلوکوز کی صورت میں ہوتی ہے، ہمارا فیول جو کہ گلوکوز ہے، وہ کڈنیز کے ذریعے سے پیشاب میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو شوگر کا کنٹرول انسان کی قوت کی بھی وجہ بنتا ہے، اور جو کچھ بھی ویکنس جسم میں چل رہی ہوتی ہے جیسے کہ فالج کی صورت میں، اس کو ریکور کرنے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 2، بہت سی دفعہ سٹروک کے بعد لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، جس کو ہم پوسٹ سٹروک ڈپریشن بھی کہتے ہیں، اور نیورولوجسٹ عام طور پہ پوسٹ سٹروک ڈپریشن کو ڈائگنوز کرنے کا ماہر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا نیورولوجسٹ یہ کام نہیں کر رہا تو وہ اپنے فرض میں کوتاہی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو سٹروک کے پیشنٹ کی ڈپریشن کو ڈائگنوز کرنا چاہیے اور اس کو پراپرلی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اس سے جو ریکوری کا ایلیمنٹ ہے سٹروک کے بعد وہ سگنیفیکنٹلی امپروو ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، فزیو تھراپی۔ بہت سی دفعہ لوگ اس والے ایلیمنٹ کو اگنور کر دیتے ہیں فار دا ریزن کہ وہ ورزش کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، یا پھر وہ اس چیز کو ارینج نہیں کر پاتے اس کے کاسٹ کی وجہ سے، اپنی افورڈیبلٹی کی وجہ سے، اور یہ ایلیمنٹ بہت سی دفعہ سٹروک کے پیشنٹس میں اگنور ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فزیو تھراپی ایک ایویڈنس بیسڈ انٹرونشن ہے، یعنی تصدیق شدہ عمل ہے جو کہ سٹروک کے پیشنٹس میں ریکوری کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ کو یا تو گھر میں اپنے سٹروک پیشنٹ کے لیے فزیو تھراپی ارینج کرنی چاہیے، یا پھر کسی ایسے ادارے کی طرف جانا چاہیے جہاں پہ ایک قابل اور کوالیفائڈ فزیو تھراپسٹ ان کی ایکسرسائز کروائے، جس سے ان کے ویکنس میں ریکوری آ سکے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زیتون کے تیل سے مالش فزیو تھراپی ہے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ مالش ان کی ڈسیبلٹی کو بڑھانے میں اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اس کو ڈسیبلٹی کو بڑھا دیتی ہے بجائے کم کرنے کی، کیونکہ اس کانٹیکٹ سے، مالش والے کانٹیکٹ سے اکڑن یعنی کہ جو اسپاسٹسٹی ہے وہ زیادہ جلدی آ جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ وہ اسپاسٹسٹی کانٹریکچرز میں بدل جاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ موومنٹ جو ہے نا وہ ری جنریٹ ہو، بہت سی دفعہ کانٹریکچرز کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ پرماننٹلی مریض آپ کا معذور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، سولو پریکاشنز۔ یہ بات آپ جان کے آپ کو تعجب ہوگا کہ باوجود اس کے کہ سٹروک کا بہت خوف ہے معاشرے میں، زیادہ تر لوگ اپنے سٹروک کی وجہ سے فوت نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو سٹروک کے بعد کمپلیکیشن ایک بہت بڑی آتی ہے، وہ جو کہ سولو ڈیفیکلٹی یعنی کھانا نگلنے کی ڈیفیکلٹی، اس کی وجہ سے ان کو نمونیا ہوتا ہے، چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے، اور وہ انفیکشن کا زہر پورے جسم میں پھیل کر انسان کو موت کے منہ میں اتار سکتا ہے۔ تو فالج کے بعد
یہ چیز نظر میں رکھنا کہ مریض پراپرلی اپنی غذا کو، اپنے پانی کو، اپنی دوا کو نگل سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی آپ کے نیورولوجسٹ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے ڈاکٹر نے یہ چیز پک نہیں کی تو آپ خود سے اپنے مریض کو اس چیز پہ آبزرو کریں کہ وہ کھانا پانی نگلتے ہوئے کھانس تو نہیں رہا یا ایک دم اس کو پھندا تو نہیں لگ جاتا. اگر ایسا ہے تو اس کو واپس اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا کسی سولو تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ پراپرلی اس چیز کا علاج کر سکیں اور آپ کو صحیح تجویز دے سکیں. اگر ہم اپنے اسٹروک پیشنٹس میں چیسٹ انفیکشنز کا بچاؤ کر لیں تو ہم بہت سی ڈسیبلٹی اور بہت سی اموات کو اسٹروک پیشنٹس میں بچا سکتے ہیں. نمبر 5، گڈ نرسنگ کیئر، یعنی اچھی نرسنگ نگہداشت ہمارے اسٹروک کے پیشنٹس کی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں 2 موٹی چیزوں کا ذکر کروں گا اس میں. نمبر 1، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب کی نلکی یعنی فولی کیتھیٹر لگائے رکھنا ایک صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے. حالانکہ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جسم جب کہیں بھی ہمارے جسم میں فورن باڈی، جو کہ اس صورت میں وہ ربر کا کیتھیٹر ہوتی ہے، ہمارے مثانے میں پڑا ہوتا ہے، فورن باڈی جسم پسند نہیں کرتا ہے اور وہ فورن باڈی باہر سے اندر اگر آ رہی ہو تو وہ انفیکشن کے لیے ایک راستہ بھی بن جاتا ہے اور بہت سی دفعہ پیشاب کی فورن اس فولی کیتھیٹر کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے اور وہ پیشاب کہ انفیکشن کا زہر پورے جسم میں پھیل کر سیریس بیماری یا موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو فالج کے مریضوں میں انلیس کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو لمبے عرصے کے لیے فولی کیتھیٹر رکھنے کی ہدایت کی ہے، وہ فولی کیتھیٹر نہیں ہونا چاہیے اپنی مرضی سے. وہ بالکل صفائی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک انفیکشن کا ذریعہ ہے. جس طرح ہم اپنے چھوٹے بچوں میں، حالانکہ وہ پیشاب کا کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، ان کو کیتھیٹر تو کبھی بھی نہیں ڈلواتے، ان کو ڈائپر کے ساتھ ان کی صفائی ستھرائی ڈرائنس کو مینٹین رکھتے ہیں، اسی طرح اسٹروک پیشنٹس میں بھی جن میں یورین اور سٹول کا کنٹرول نہ ہو، یوزول پریکٹس ڈائپر لگانا ہے، ایڈلٹ ڈائپرز، اور جب کہ ان کا کنٹرول کانٹیننس واپس آ جائے تو پھر ان کی نارمل یورین کی اور سٹول کی ٹریننگ کی جاتی ہے. دوسری چیز جس کے بارے میں آپ کو الرٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بیڈ سور کیئر ہے. بہت سے اسٹروک پیشنٹس خود سے کروٹ نہیں لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کمر پہ زخم بن جاتے ہیں. کمر ایک ہی جگہ پہ لیٹنے کی وجہ سے وہ جلد بیڈ سے کانٹیکٹ میں آ کے ادھر کی بلڈ سپلائی خراب ہو جاتی ہے، وہ جلد اوپر کا سرفیس اس کا فوت ہو جاتا ہے اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو بیریئر یا جو حفاظت انفیکشن سے ہماری جلد کرتی ہے وہ ایریا اس جگہ سے محروم ہو جاتا ہے اور وہیں پہ بیڈ سور انیشلی بیڈ سور بنتا ہے اور پھر بعد میں انفیکشن ہو جاتی ہے. خاص طور پہ اگر مریض کو ڈائبٹیز بھی ہو تو وہ انفیکشن کو ٹریٹ کرنا نہایت ہی مشکل ہے اور وہ بہت سی دفعہ بہت ہی فاؤل سمیلنگ اس میں سے ڈسچارج ہوتا ہے. بہت سے ایون اٹینڈنٹس بھی اس مریض کے قریب جانا پسند نہیں کرتے اس فاؤل سمیلنگ ڈسچارج کی وجہ سے. تو اس کا حل عام طور پہ مریض کو ریگولرلی کروٹیں کرانا ہوتا ہے، ہر 1-1.5-2 گھنٹے بعد میکسیمم کروٹ کرانا چاہیے تاکہ ایک ہی جگہ کی جلد بیڈ سے کانٹیکٹ میں آ کے فوت نہ ہو جائے اور وہاں پہ بیڈ سور نہ بن جائے. بیڈ سور کمر کے علاوہ ہیلز پہ، جو پاؤں کا ہمارا حصہ بیڈ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسا جسم کا حصہ جو ہمارے ساتھ جو بیڈ کے ساتھ لمبے عرصے تک کانٹیکٹ میں ہو، وہاں پہ پریشر سورس بن سکتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایئر میٹرس ڈال لینے سے پریشر سورس نہیں بنتے. یہ غلط تھنکنگ ہے. کروٹیں لینے کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے. جو کام ہم اپنی نیند میں بے اختیاری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب اسٹروک پیشنٹس میں ختم ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز اس کا آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا سوائے ان مریضوں کو کروٹ کرانے کے، اور یہ سب اچھی نرسنگ کیئر میں شامل ہے. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کچھ لوگوں کا بھلا ہو سکے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے.